یہ میرے بچے ہی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اسٹریٹ بات کر لوں، جو بات یہاں کر لوں تو وہ سب سن لیتے ہیں. پھر کوئی مجھے ملنے آتے ہیں کمرے میں تو میں وہاں ان سے بات کر لیتا ہوں، اور کئی دفعہ میں پوچھتا ہوں کہ جو حرکتیں آپ کرتے آئے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں. مشکل ہے نا یہ بات پوچھنا کہ بھائی جو حرکتیں آپ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں ان حرکتوں کو کیا کہتے ہیں. اگر آپ چوری چکاری کرتے ہیں، اس سے پیسے پکڑ کے کہتے ہیں میں تمہارا کوئی کام کروں گا، اور پھر کام نہیں کرتے اور اس سے رقم لے کے ادھر دے دیتے ہیں، ادھر سے رقم لے کے ادھر اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر کرتے ہیں. بس زندگی کی حقیقتیں بتا دیں، ان کو بتا دیں کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے اور اپنے لیے آسانیاں کیسے پیدا کی جاتی ہیں اور اپنے آپ کو مشکلات میں پھنسنے سے کیسے بچایا جاتا ہے. یہ ایک سمپل سی بات ہے، اتنا سا بتانا ہے کہ آپ کو ایک مہربان فادر اگر ملا ہوا ہے، مہربان بھائی اگر ملے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ آپ کی چاہت میں مبتلا ہیں تو آپ اس کا مثبت استعمال کریں. دیکھیں اس کا آسان طریقہ ہے کہ جیسے آج آپ گیجٹس استعمال کرتے ہیں تو ماڈرن کرتے ہیں، تو ماڈرن ہو جائیں. نشہ کرنا، شراب پینا ماڈرن ہونے کی نشانی نہیں ہے. شراب پینا 10,000 سال پرانی علت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم شراب پیتے ہیں، ہم ماڈرن ہیں. مجھے بتائیے کہ 10,000 سال پرانی علت کو ماڈرنزم کی نشانی کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا نا. چرس ہے وہ 5,000 سال پرانی چیز ہے، افیون ہے وہ 3500 سال پرانی چیز ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ پرانے کام کرنا، تو باقی آپ ہر چیز نئی استعمال کرتے ہیں تو صرف 21ویں صدی کے جو نظریات ہیں ان پہ توجہ دیں. 21ویں صدی کے نظریات، کیونکہ آپ 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ 20ویں صدی کے نظریات کے ساتھ 21ویں صدی میں زندگی گزارے. یہ ہے سارا مسئلہ. ایک تو آپ نے کوئی سیکریسی نہیں رکھنی کبھی کسی کی، اور آپ کو کوئی نقصان ہوگا. جو بھی بندہ آپ کو کہنا ہے غلط ہم دس رہے ہیں، دسنا کسی نے نہ کہ یار میرا کوئی اعتبار نہیں ہو، تو نہ دس پائی، مہربانی تیری. سمپل اتنی سی بات کہہ دیں. ادروائز آپ کہیں کہ یار جو تم نے بتانا ہے بتاؤ، تو میں ایک ذمہ دار انسان ہوں اور میں اس کو انفارمیشن کو رسپانسبلی ہینڈل کروں گا. تو مروت کے بارے میں سمجھ میں آ گیا کہ مروت. اچھا اگر آپ کو اس میں مشکل ہو، کندھوں میں کوئی کھچاؤ محسوس ہو مروت کے معاملے میں، تو اسرٹیونیس ایک ایسا علم ہے جو کہ اگر آپ سیکھ لیں تو آپ کو مشکل نہیں پیش آئے گی، آپ کو بات کرنی آ جائے گی. اس کو ہم کہتے ہیں ہاؤ ٹو سے اٹ. ہاؤ ٹو سے اٹ ایک ہاؤ ٹو سے اٹ کا کانسیپٹ ہے کہ کوئی بات کیسے کرنی ہے، جو انڈسکسیبل ہے اس کو ڈسکسیبل کیسے بنانا ہے. شروع میں آپ آکورڈ طریقے سے کریں گے، پھر آپ کو صحیح طریقے سے بات کرنا اس موضوع پہ آ جائے گا. اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو پھر آپ کا دماغ ٹوٹ جائے گا. جیسے دل نہیں ٹوٹ جاتا، محاورے اس طرح بھی نئے نئے ہم نے بنانے ہیں کہ کبھی کبھی ہم یہ بھی کہیں کہ میرا دماغ ٹوٹا ہوا ہے. یہ کبھی اگر دل ٹوٹ سکتا ہے تو دماغ کیوں نہیں ٹوٹ سکتا. اصل بات یہ ہے کہ جو بروکن برین ہے نا، بروکن برین، سب سے بڑی بات ہے کہ ایڈکشن میں ہمارا برین ایک بروکن برین ہوتا ہے. ہمارے برین کا ایک حصہ کہتا ہے نشہ مت کرو، اور ہمارے برین کا دوسرا حصہ کہتا ہے آئندہ دن کر لے. ٹھیک ہے، تو یہ بروکن برین ہے. اور اگر برین یونیفائیڈ ہو جائے، ان بروکن ہو جائے، پھر ایلفی لگ کے جڑ جائے، تو پھر اس میں سے ایک ہی آواز آئے گی کہ نشہ نہیں کرنا. تو بروکن برین کا کانسیپٹ جو ہے ذہن میں رکھیں. لیکن جیسے محاورتاً دل ٹوٹنے کی بات کی جاتی ہے، دماغ زیادہ ڈیزرو کرتا ہے یہ بات کہ آج میرا دماغ ٹوٹا ہوا ہے. تو اس کا کچھ مطلب ہے. بروکن برین کا مطلب ہے کہ یو آر بروکن ود ان. آپ کی ایک ہی مسئلے کے بارے میں دو رائے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پراٹھا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے پر آپ پراٹھا کھانا بھی چاہتے ہیں. دیٹ از دی بروکن برین. آپ سمجھ گئے کہ بروکن برین کا کانسیپٹ رکھنا ہے اپنے ذہن میں. برین کے بارے میں زیادہ تر باتیں کیا کریں، اچھی اچھی باتیں کہ میرا بروکن برین ہے، میرے برین میں منفی خیالات آ رہے ہیں، میرے برین میں غصہ آ رہا ہے. یہ سب کچھ برین میں ہوتا ہے. میرے برین میں بدمزاجی آ رہی ہے، میرے برین میں چڑچڑاپن آ رہا ہے.
تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پرابلم کہاں ہے. جب آپ کہتے ہیں نا میں چڑچڑا ہوں، میں غصے میں ہوں، تو ایکچولی آپ خام خواہ بلیم اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں. 4.8 فارمولا میں ہم کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرتے ہیں، اور جب آپ اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کی شیم ہیل ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں بہت ضرورت ہے عزت کی، اور ہم اس کو اپنے آپ میں تلاش نہیں کرتے. حالانکہ قریب ترین بندہ جو ہمارا یہ کام کر سکتا ہے وہ ہم خود ہیں، لیکن ہم دوسروں کے پیچھے جاتے ہیں کہ اگر میں اچھی گاڑی استعمال کروں گا تو لوگ میری عزت کریں گے، اگر میرا گھر بڑا ہوگا تو لوگ میری عزت کریں گے، اگر میں کپڑے بہت اچھے پہنوں گا تو لوگ میری. ویسے پہننے اچھے کپڑے تو پہنو، گاڑی چلانی ہے تو چلاؤ، بڑے گھر میں رہنا تو رہو، لیکن اپنے لیے رہو. لوگوں کے اوپر نہ اتنا خرچہ کرو، اپنے لیے رہو. اور اگر آپ کو عزت چاہیے تو عزت تو جو قریب ترین انسان جو آپ کے ساتھ کافی زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے، 24 گھنٹے میں آپ سب سے زیادہ ٹائم اپنے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں، تو آپ اپنے آپ سے چاہ لیں عزت. پر یہ کام ذرا مشکل ہے، کیونکہ جب آپ اپنے آپ سے عزت چاہتے ہیں تو وہاں سے بڑی بڑی باتیں سننی پڑتی ہے کہ تم عزت چاہتے ہو، کام تمہارے تو عزت والے ہے نہیں. اپنے اندر سے جو آواز آتی ہے وہ بڑی قوی آواز ہوتی ہے. اگر ہم اپنے آپ سے باتیں کر کے کوئی معاہدہ کر لیں، سدھرنے کا کوئی ارادہ کر لیں، کوئی وعدہ کر لیں، تو ہم اپنی عزت کرنے لگیں گے، اور پھر ہمیں بہت سارے دیگر لوگوں کی محتاجی نہیں ہوگی کہ اس کے پیچھے پھر کبھی اس کے پیچھے پھر. خام خواہ برڈن نہ اٹھاؤ. یو آر گیٹنگ بیٹر، ہی از گیٹنگ بیٹر ایوری ڈے. ٹھیک ہے، ڈے بائی ڈے ہی از گیٹنگ بیٹر، اور میری نظر میں بہت پروگرس کر رہا ہے. لیکن لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. میرے پاس ایک میرے دوست بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کو کہہ رہا تھا، میں کہ کسی بھی کوئی کام نہ کرو، بس اپنے لیے کرو. تو وہ دوست کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں، لوگوں کے لیے کام کرنا اچھی بات ہوتی ہے. میں کہ تانوں نہیں کہہ رہا، اینو کہہ رہا. میں نے کہا تسی کرو لوکاں دے کام، کیونکہ وہ میرا بھی کام کر رہے ہیں آج کل. میں کہ تانوں نہیں منع کر رہا، تسی کرو لوکاں دے کام جس طرح کہ تسی میرا کام کر رہے ہو. میں اس بچے نو کہہ رہا اینو کوئی لوڑ نہیں کسی دا کام کرن دی. اس کو میں چھٹی دے رہا ہوں، لیو، لانگ لیو فار 5 ایئرس، کہ کسی دا کام نہیں کرنا، 5 سال زندگی بناؤ. پھر یہ میرے پاس آئے گا تو میں بولوں گا اچھا ہاں آپ کرو لوگوں کے کام. یہ ایک سمپل سی بات. اب آپ کو سمجھ میں آئی وہ بات؟ آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. آپ کو صرف یہ فکر کرنے کے لیے ہے کہ اندر سے آواز کیا آتی ہے، اور بس اس کا فکر کرو. زیادہ برڈن مت اٹھاؤ. اور کوئی اگر کہتا ہے نا کہ دیکھو یہ تم نے کیا کیا یا وہ تم نے کیا، تو ہماری طرف دیکھو، ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہماری طرف دیکھو. آپ میں سے کسی کو بھی کوئی تسلی چاہیے ہو تو ہماری طرف دیکھو. ایسے ادھر ادھر تسلیاں مانگو گے تو ہو سکتا ہے لوگ نہ دیں، لوگ پاراں تے پہ جاندے نے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ بہت جد و جہد کر رہے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کی ہماری نظر میں کتنی عزت ہے. ایک تو ویسے آپ ہمارے کلائنٹ ہیں، ہمارے رزق کا وسیلہ ہیں. پھر جب آپ کی میں محبتیں دیکھتا ہوں اپنے فیملی ممبرز کے لیے، سارے کام چھڈ کے تے اس کام دے دوالے ہو. اور یہ سب نہیں کرتے، یہ 1% لوگ بھی نہیں کرتے، 1% بھی نہیں. آج ہی ایک پیشنٹ کے فیملی ممبر ایک آئے تھے پہلی دفعہ ملنے، وہ رشتہ دار تھے کوئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب 10 سال پہلے آنا چاہیے تھا ہمیں. تو میں نے کہا کیسے انہوں نے گیس کر لیا 10 سال؟ اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. کہتے ڈاکٹر صاحب بہت لیٹ کر دیا ہم نے، بہت دیر کر دی. سیانے آدمی کی پہچان یہی ہوتی ہے. انہیں ایک دم الگ، کم از کم 10 سال دیر کیا. میں کو کوئی بات نہیں، جہاں کام شروع ہو جاتا ہے وہاں بہتر ہو، آہستہ آہستہ ڈائریکشن ٹھیک ہو تو منزل مل جاتی ہے. اور یہ تو ایسا کام بھی نہیں ہے جس میں کوئی آپ کو منزل چاہیے، اس میں کوئی منزل نہیں چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس کو بر وقت نہیں بھی حل کیا تو جب آپ نے حل کر لیا ہے اور اگر آپ نے ڈائریکشن ٹھیک رکھ لی ہے
تو آپ آگے بڑھیں گے. اور یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی کوئی ڈیسٹینیشن ہے. ڈیسٹینیشن ہوتی ہے ٹارگٹس کی، ڈیسٹینیشن ہوتی ہے گولز کی. یہ تو پرپز ہے. یہ تو ایسے ہے جیسے ہم زندگی گزارتے ہیں اور ہر روز ہم زندگی گزارتے ہیں، ڈیسٹینیشن کوئی نہیں ہے. زندگی گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں، اور ہماری کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے. ہمارا پرپز ہے جسے ایکچولائزیشن کہتے ہیں، کہ دنیا میں بہت برے حال میں آئے تھے، اللہ کرے کہ ہم دنیا سے برے حال میں جائیں نہیں. یہ ہماری ایک مقصد کی جو مقصد کا سفر ہے جس کو ہمیں جاری رکھنا ہوتا ہے.